دعا شروع کر دی ہے. تو چونکہ میں نے جنازے پر بھی 3 کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو 3 کے حوالے سے 3 منٹ کے اندر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں دعا کو بھی. تو چونکہ 3 چیزوں سرکار نے فرمایا 3 چیزیں دی جائیں تو پھر انکار نہ کیا کرو. فرمایا خوشبو دی جائے تو انکار نہ کیا کرو. فرمایا دودھ دیا جائے تو انکار نہ کیا کرو. اور تیسرا کہ تمہیں عزت دیتا ہے، تکیہ دیتا ہے، اپنی جگہ سے رشوتی سا اٹھ کے مجھے تکیہ دے دیا، مجھے بٹھا دیا، یہ ان کی محبت ہے، پھر میں بیٹھ گیا ہوں، تو انکار نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہم 3 منظروں سے گزرا ہے، 3 فرائض ہیں تیمم کے، 3 فرائض ہیں غسل کے، ساری چیزوں سے 3 سوال بھی ہوتے ہیں. تو چونکہ باپ کے متعلق عظیم افوان عجب گل صاحب ہمارے یہاں افوان ٹھیک ہے، اچھا ہے، کلام پڑھتے ہیں ماں کے حوالے سے. ماں کا بڑا مقام ہے. ماں دی خدمت وچ جے بندہ تے ساری رات لوے تے پھر بھی ماں دا ایک گھڑی دا حق ادا نہ ہووے. ہمارے یہاں افوان اکثر ماں کے حوالے سے زور دیتے ہیں، ماں کی خدمت، ماں کے حوالے سے جب کلام بھی پڑھتے ہیں تو مجھے خوشی ہوئی ہے باپ کے حوالے سے میں بات کی ہے. ٹھیک ہے، ماں کا بڑا مقام ہے. ماں تعظیم کے لحاظ سے، عزت و تکریم کے لحاظ سے ماں کے پہلے 3 درجے ہیں، باپ کا چوتھا درجہ ہے، چوتھا نمبر ہے. لیکن یاد رکھیں حکم کے لحاظ سے جب ماں باپ کا آپس میں اختلاف آ جائے، یہ آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں، رشتے کے حوالے سے، کوئی فیصلہ کرنے کے حوالے سے، ہجرت کرنے کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے کہ میں بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی وہاں کروں، ماں باپ کا اختلاف آ گیا. وہ یہاں عزت کا مسئلہ نہیں ہے، تکریم کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں حکم جب دے گی، ماں بھی حکم دے گی، باپ بھی حکم دے گا کہ آپ نے شادی وہاں کرنی ہے، تو وہاں ماں کے حکم کو ترجیح نہیں دی جائے گی بلکہ باپ کے حکم کو ترجیح جائے گی. کیونکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. تو ان دونوں کا آپس میں اختلاف آ جائے گا، تو اس اختلاف میں باپ کی بات کو ترجیح دی جائے گی، ماں کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی. جب عزت اور تکریم ادب کے لحاظ سے ماں کی بات کو ترجیح دی جائے گی. ایک شادی سرکار سے جاتا رکھے میں آج کر رہے میں جہاد پر جاتا ہوں، فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ سرکار نے فرمایا، پوچھا ماں زندہ ہے؟ ماں زندہ ہے. فرمایا تم اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کی خدمت کر. خدمت کے حوالے سے سرکار نے 3 مرتبہ ماں کے بارے میں فرمایا اور چوتھے نمبر پر باپ کے متعلق فرمایا. اور حضرت اویس کرنی جو سرکار کے صحابی نے کتابی تھے، ان کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ اویس کرنی اتنا بڑا مقام مل گیا کہ قیامت کے دن اویس کرنی کو جنت جانے سے روک دیا جائے گا. فرمایا کیوں روک دیا گیا؟ فرمایا اس لیے روک دیا گیا اویس کرنی تو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے تجھے وہ مقام ملا ہے. تو نے جنت اکیلے نہیں جانا ہے، تو نے لاکھوں سرکار کے امتیوں کو جنت میں لے کر جانا. تو ماں باپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے. باتیں بہت کی جا سکتی ہیں لیکن وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ہے. فدا حسین شیخ صاحب الحمدللہ صف اول کے نمازی بھی تھے، قرآن کے قاری بھی تھے. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام